السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، ابھی میں نے سورہ قلم آیت نمبر 28 تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس طرح سے ہے، ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، سورہ قلم میں جو نشانہ عبرت باغ والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ باغ کے وارث اپنے باپ دادا کے اصولوں سے روح گردانی کرتے ہوئے باغ کے پھلوں میں مسکین کے حصے کی حق تلفی پر اتر آئے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی میں سے ایک بہتر آدمی وسط الرجل ان کو منع کرتا ہے، اور تنبیہ کے باوجود باغ والے اپنے اس فعل کو کر گزرنے کے لیے باغ میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باغ اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بہترین شخص اپنے پہلے والی بات کی تصدیق کرواتا ہے کہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ عزیزان محترم، ان باغ والوں میں بہترین شخص کون تھا جس کو قرآن وسط کے لقب سے پکارتا ہے؟ یہ لفظ وسط مادی اور معنوی دونوں طرح سے مستعمل ہے۔ جیسے کہ یہ باغ والا شخص جو اپنے باپ دادا کے دین کے اعمال و افعال افراد و تفرید کے بغیر پوری بصیرت، زمانے کے حالات سے واقفیت، دین کے کامل اور مکمل واقفیت، مخاطب کے نفسیات سے واقفیت کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کس کے لیے؟ عدل کے لیے، قسط کے لیے، انصاف کے لیے، صلح کے لیے، رہنمائی کے لیے، نصیحت کے لیے اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کھڑا ہو گیا، تو ایسے شخص کو قرآن مجید اوسطہم سے یاد کراتا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں یہی لفظ وسط ایک پوری امت کی ذمہ داری قرار دی ہے۔ کہا قرآن نے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ترجمہ، اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں ایک امت وسط تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ امت وسط کا قرآنی تصور یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ ایک شعوری امت ہے جو زمانے ماضی کی تاریخ انسانیت کے احوال و اقوال، افعال و اعمال، خیر و شر کے انجام، فلاح اور نقصان کے اخلاق، تکبر اور عاجزی کے آداب کے فرق کو لوگوں کے درمیان پوری بصیرت کے ساتھ رکھے اور زمان مستقبل کے انجام کار کی حکمت کو پیش کرے، وہ دنیاوی ہو یا اخروی، وہ مادی ہو یا روحانی، وہ خیر ہو یا شر کو پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ گواہی کے لیے کھڑا ہونے کو قرآن مجید امت وسط کا لقب دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ کو جہاں خیر امت ہونے کی خوشی ہے، وہیں امت وسط ہونے کی ذمہ داری کا احساس بھی جھنجھوڑے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو وہ قرآنی حکمت دے جس سے وہ شہداء علی الناس کے فریضے کو اپنے لیے اتمام حجت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔